کے درمیانی حصے میں تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں ہے۔ یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر، اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے۔ جوف کہتے ہیں پیٹ کو، کسی شے کے جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، اور پھر ثلث رہ جائے تو پھر جاگ جائے، پھر سو جائے، اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی، وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہیں۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کے باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ ہے کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے۔ جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا ہے۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی، وہ پہلا مرحلہ اب اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی تفکر جو ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو،
ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے. اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل. ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو. وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں. تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی. روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا. اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے. تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے. ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے. ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے. ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا. تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے.
فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں. انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی. اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے. ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی. نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے. اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے. اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں، جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے. لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں. فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو جائے. صحیح رخ پر اس کا عمل. نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے. نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری. اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ. ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے. لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ. اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے. اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو. 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو. اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو. طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے. تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی. وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو. اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو. یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں. پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا. دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقیم الصلاۃ
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ